بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ 2025 کا آج 31 دسمبر، آخری دن، آخری رات ہے۔ یہ سال ہماری کمر توڑ کر جا رہا ہے، سینے کلیجہ چھلنی کر کے یہ سال ختم ہو رہا ہے۔ بڑے بڑے صدمے دے کر یہ سال چلا گیا، گزر گیا۔ بڑے بڑے صدمے آئے، بڑے بڑے اللہ والے اللہ کے پاس چلے گئے۔ اس سال نے بڑے صدمے دیے۔ فلسطین کا معاملہ مستقل طور پر پوری امت مسلمہ کے لیے پورے سال، پورا مہینہ، ہر دن، ہر گھنٹہ، ہر منٹ، ہر سیکنڈ، ہر مائکرو سیکنڈ، ہر لمحہ، ہر سانس تکلیف اور اذیت ناک ہے۔ وہ ایک مستقل معاملہ ہے۔ لیکن اور ہمارے یہاں پاکستان میں میرا خیال ہے کہ جو ہماری افواج پاکستان نے انڈیا کو عبرتناک شکست دی تھی اور اس کا منہ کالا کر کے پوری دنیا میں اس کو دکھایا تھا، اسے خوشی کے علاوہ شاید اور کوئی خوشی ہمارے حصے میں نہیں آئی۔ اس کے بدلے میں بعد میں بہت کچھ اللہ نے نصیب کیا۔ اللہ کرے وہ عافیت والا ہو اور خیر اور خوشی والا ہو، ملک و ملت کی فلاح والا ہو۔ لیکن جو ہمیں صدمے پہنچے ہیں وہ بہت بڑے ہیں، ہم کبھی انہیں بھلا نہیں پائیں گے۔ پھر عبدالرحیم صاحب نقشبندی رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال ہوا۔ اگلے دن کلیجہ چیر دینے والی خبر، جس کی ہمیں توقع نہیں تھی۔ گو کہ ہر روح نے، ہر ذی روح نے جانا ہے، اور ہم سب اس کے لیے تیار بھی ہیں۔ لیکن پھر بھی جب کوئی اپنا جاتا ہے تو دل دہل جاتا ہے۔ ہمارے حضرت جی پیر ذوالفقار صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی جب ہم نے خبر سنی تو اس نے ہمارا کلیجہ چیر دیا۔ اور دسمبر جاتے جاتے ایک اور غم دے گیا۔ حضرت مفتی سید مفتی مختار الدین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا اچانک انتقال، سانحہ ارتحال، یہ دسمبر کے بالکل آخر میں ہمیں توڑ گیا۔ وہ امت کی بہت بڑی خیر خواہ شخصیت تھی اور ملک و ملت کے لیے ایک بڑا سہارا اور آسرا اور بڑا سائبان تھی ان کی شخصیت۔ تو ان کی خانقاہ میں میرا پہلی مرتبہ کل گزشتہ جنازہ پر ہی جانا ہوا۔ محبت کا تعلق تو تھا، کئی دفعہ کہیں کہیں ملاقات ہوئی، کبھی کہیں کبھی کہیں، لیکن ان کی خانقاہ سنا تھا بہت دور ہے، بڑا پرمشقت سفر ہے، تھکا دینے والا، توڑ دینے والا سفر ہے، اور حضرت نے جنگل میں منگل لگایا ہوا ہے۔ یقین کیجئے کل جب ہم پرسوں وہاں پہنچے گزشتہ، تو واقعی یقین آ گیا کہ یار یہاں آتے آتے آرام دہ گاڑی میں، لگژری گاڑی میں سفر کر کے بندہ یہاں پہنچا ہے، لیکن اس کی کمر ٹوٹ رہی ہے اور اس کے جسم کا انگ انگ دکھ رہا ہے۔ تو حضرت یہاں سے جب جو جاتے ہوں گے، جب یہاں آتے ہوں گے تو کتنی مشقت ہوگی۔ 75 سال کی عمر میں بھی وہ بھاگ دوڑ کہ تہجد کے 12 نفل بھی کھڑے ہو کر ادا کرنے، سنت نفل کھڑے ہو کر ادا کرنے، اور بھاگ بھاگ کے چلنا، بھاگ بھاگ کے
اوپر چڑھنا، بھاگ بھاگ کے نیچے اترنا، اور جو سب سے بڑا حضرت کا جو حضرت کی خصوصیت ہے، سب سے بڑی خاصہ ہے ان کا، صفات تو بھری ہوئی تھیں، للہیت، اخلاص، اور اللہ اللہ کی جو ایک صدا انہوں نے پوری دنیا میں لگائی، وہ اپنی جگہ ہے۔ لیکن حضرت کا خاص وصف جو تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی امت جڑ جائے، امت جو ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے، امت انتشار کا شکار ہے، خدا کرے یہ جڑ جائے۔ اس کے لیے حضرت نے بہت محنت کی، بہت محنت کی۔ کل جنازے میں ہم نے دیکھا کہ اتنا رش ہے، اتنے لوگ ہیں، اور اتنی دور کا سفر کر کے وہ پہنچے ہیں، اور اتنی گاڑیاں ہیں، اتنی موٹر سائیکلیں ہیں کہ 2 بجے جنازہ ہو گیا تھا، 2:03-4 پر جنازہ ہو گیا تھا، لیکن عشاء تک وہاں ٹریفک جیم رہا، عشاء تک ٹریفک وہاں جمی رہی، رکی رہی، پھنسی رہی ٹریفک۔ پیدل لوگ کتنے تھے، اور وہ کتنی مشقت کر کے وہاں آئے، پھر وہاں آئے جنازے کے وقت میں شدید بارش اور ٹھنڈ اور تیز اور تند ہوا، لیکن لوگ ایسے پروقار انداز میں خاموش، اتنا بڑا مجمع، اور بالکل ساکت و صامت، بالکل پڑھا رہے ہیں، اللہ اللہ کر رہے ہیں، درود شریف پڑھ رہے ہیں، سورہ اخلاص پڑھ رہے ہیں، اور حضرت کو اصال ثواب ہو رہا ہے۔ یہ کرامات ہوتی ہیں بزرگوں کی کہ اتنے دور افتادہ علاقے میں بھی لوگ پہنچے، اور پورے استقلال اور استقامت کے ساتھ پہنچے، اور پھر بارش میں کھڑے ہو کے سخت سردی میں بھیگتے ہوئے نماز جنازہ پڑھا، واپسی کا سفر کیا، سب کچھ برداشت کیا۔ بس ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں اللہ ہم سب کو حوصلہ دے، اور اللہ ہمیں آسرا دے اور سہارا دے، اور امت کو سنبھالنے والا، ہمیں سنبھالنے والا اللہ کوئی نصیب فرما دے، کوئی ہمارا ہاتھ پکڑ کے ہمیں اللہ تک لے جانے والا پیدا ہو جائے۔ علماء جا رہے ہیں، صلحاء جا رہے ہیں، نیک لوگ جا رہے ہیں، حدیث میں آتا ہے نیک لوگ ایک ایک کر کے اٹھ جائیں گے، باقی پیچھے کچرا رہ جائے گا۔ بس ایسا نہ ہو ہم کچرے میں شامل ہوں، ایسا نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ ہمیں خالص لوگوں میں، مخلص لوگوں میں شامل فرمائے، ہمارے دکھ اور درد کا اللہ مداوا فرمائے، ہمارے جو اکابرین چلے گئے اللہ ان کی بال بال مغفرت فرمائے، اور ان کو جنت الفردوس میں اور اعلیٰ علیین میں بہت اعلیٰ مقام عطا فرمائے۔